سال حج پہ جاتے، 1 سال جہاد پر جاتے، 1 سال حج پہ جاتے، اور ان کی عزت اتنی تھی کہ ہارون الرشید اپنے خاندان کے ساتھ باہر نکلا، بادشاہ، صرف بادشاہ نہیں، سپر پاور اپنے زمانے کی، ہارون الرشید سے بڑا بادشاہ نہیں تھا اپنے زمانے میں، وہ اتنا بڑا سلطنت کا مالک کہ بادلوں سے کہتا تھا جاؤ جاؤ جہاں مرضی جا کر برسو، جہاں مرضی جا کر برسو، جہاں بھی برسو گے اور تمہارے پانی سے جو غلہ آئے گا تو ہارون الرشید کے خزانے، جاؤ دنیا میں جہاں مرضی جا کر برسو، کہ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ تو ہارون الرشید نکلا اپنے خاندان کے ساتھ، اتنا رش ہے آگے کہ آدمی کے ساتھ، کندھا کندھے کے ساتھ گزرنے کا رستہ نہیں، سڑکیں امڑ رہی اور گزرا نہیں جا رہا۔ تو اس کی والدہ نے پوچھا ہارون الرشید یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، خدام سے پتہ کرایا، بھی پتہ کرو یہ سڑکوں پہ رش کیا ہے، اتنا مجمع۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک شہر میں تشریف لائے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ساری خلقت جمع ہے۔ تو انہوں نے چھینک ماری، ان کو چھینک آئی عبداللہ بن مبارک، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اس پر سب نے کہا یرحمک اللہ۔ وہ یرحمک اللہ کہنے کا اتنا بڑا مجمع تھا، شور بنا، وہ شور ایسے نعرے کی شکل میں بلند ہوا۔ تو ہارون کی ماں کہنے لگی ہارون تو صرف کاغذی بادشاہ ہے، اصل بادشاہ تو عبداللہ بن مبارک، تو صرف نام کا بادشاہ ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک شروع زندگی میں ایک لڑکی پہ عاشق تھے، فاسق فاجر زندگی، ایک لڑکی پہ عاشق۔ رات کو پہنچے تو اس کے گھر کی دیوار کے نیچے اس سے ملنے، تو کھڑکی سے بات چیت ہو رہی، یہ کھڑکی کے نیچے کھڑے ہیں اور وہ لڑکی کھڑکی میں ہے، بات چیت چل رہی، وہ باتیں آپس کی اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ صبح ہو گئی اور انہیں پتہ نہیں چلا، وہ سمجھنے عشاء ہوئی ہے، ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے، دیکھا تو سورج نکل آیا، صبح ہو گئی، اور وہیں کھڑے ساری رات بیت گئی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک غیب سے آواز آئی، جب اللہ راہ بنانا چاہے، ایک غیب سے آواز آئی، عبداللہ ایک لڑکی کے عشق میں ساری رات کھڑا رہا، کبھی ہمارے عشق میں بھی کھڑا ہوتا، کبھی رات ہمارے عشق میں بھی آتا۔